أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اسلام میں جادو کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جادو ایک نیکی ہے، جادو ایک کبیرہ گناہ ہے، جادو ایک معمولی گناہ ہے۔ جادو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے کس وجہ سے مقرر کیا تھا؟ لوگوں کو جادو میں مہارت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی آزمائش کے لیے۔ اسلام میں جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ عبادت، کفر، علم۔ کفر۔ یہود جادو کے ذریعے کیا سیکھتے تھے؟ میاں اور بیوی میں محبت بڑھانا، میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنا، بہن بھائیوں میں جدائی ڈالنا۔ میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنا۔ جادو کے خطرے میں کون ہوتا ہے؟ وہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندہ مجالس میں شامل ہوتا ہے، وہ جو موسیقی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اہل کتاب کی مسلم دشمنی کی اصل وجہ کیا بیان ہوئی؟ تکبر، حسد، علم۔ حسد۔ نسخ کے شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ فراموش کرنا، منسوخ کرنا، حکم کرنا۔ منسوخ کرنا۔ مشرکین مکہ کے کون سے جرائم بیان کیے گئے ہیں؟ اہل ایمان کو مسجد حرام سے بے دخل کرنا، فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دینا، اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا مطالبہ کرنا۔ قبلہ کا تعین کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ عبادت میں نظم پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک مرکزیت دینے کے لیے، عبادت کو آسان بنانے کے لیے۔ عبادت میں نظم پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک مرکزیت دینے کے لیے۔ داعی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں سے زبردستی منوانا، حق بات کو پہنچانا، حق بات کو چھپانا۔ حق بات کو پہنچانا۔ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، اپنی خواہشات پر چلنا، آباء و اجداد کے راستے پر چلنا۔ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایمان قابل قبول ہے؟ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مقام ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ،
پتھر جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا، مکہ کی وہ وادی جہاں بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ پتھر جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ بیت اللہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کعبہ، مکہ، مدینہ۔ کعبہ۔ آیت 138 میں اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی بندگی، دین اسلام، دونوں۔ دونوں۔ اولین قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت المقدس، بیت الاقصی۔ خانہ کعبہ، مسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم کتنی مرتبہ دہرایا؟ 2، 3، 5۔ 3۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو السفہاء کہا ہے؟ عرب کے مشرکوں کو، علماء یہود، منافقون۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہجرت مدینہ کے کتنے ماہ بعد آیا؟ تقریباً 12 ماہ، تقریباً 16 یا 17 ماہ، تقریباً 24 ماہ۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ۔ قبلے کی تبدیلی کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کرنا، امت مسلمہ کو امامت دینا، بیت اللہ کو عالمی مرکز بنانا۔